اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی طارق مسعود صاحب نے اب ایک نیا جو ہے ان کا ویڈیو آئی ہے اور اس کے اوپر بعد میں ان کا وضاحتی بیان بھی آیا ہے، لیکن ان کا وضاحتی بیان بھی جو ہے وہ جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ یہ آپ کو سچے دل کے ساتھ جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ظاہری طور پہ قرآن میں غلطیاں لیکن ہیں نہیں، بس ظاہری طور پر لگتا ہے کہ اس طرح ہے، لیکن میں آپ کو گفتگو کا انداز بتاتا ہوں۔ آپ نے جو گفتگو کی ہے یہ گفتگو ہی آپ کے لیے جو ہے آپ ایک جو مطلب پڑھا لکھا انسان جو ہے نا وہ نہیں کرتا۔ آپ نے یہاں پڑھے لکھے کی بات کی ہے نا، میں یہ آپ کو پڑھا لکھا اور اس پر مستداد آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو ہے نا، یہ بات آپ کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی کر رہا ہوتا ہے یا جس کو جو ہے نا یہ جو اعتراضات آپ نے اٹھائیں گے تو قرآن کے منکرین اٹھاتے ہیں، اور جو اسلوب آپ نے اختیار کیا ہے یہ اسلوب ہی آپ کا جو ہے آپ کی قابل گرفت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یعنی آپ اس کے اوپر جو ہے آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ میں آپ کا کلپ بھی سناتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں ڈیفرنٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کی اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں سن سکا، نہ چلا سکا جو ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح نہیں کی، ٹھیک ہے، گرامر کی غلطی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ یہ ظاہری طور پر ہے اور آپ اپنے موقف کو کہیں کہ میں نے کہا تھا ظاہری، یہ ظاہری طور کی بات نہیں ہے، آپ کا اسلوب بھی غلط ہے۔ آپ نے جو ہے اسکالر کی مثال دینے کے لیے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیا، اور پی ایچ ڈی اسکالر کچھ بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور یہ پڑھے لکھنا ہونے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے دیکھیں علم پر عمل کرنے سے۔ آپ علم حاصل کریں اور علم پر عمل کریں گے تب آپ بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ علم پڑھ کر عمل ہی نہیں کرنا تو آپ بڑے نہیں ہوتے۔ اور علم کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن و حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل کیا، اللہ کے علم کو علم نہیں مانتے تو پھر آپ کے نزدیک علم کون ہے؟ ٹھیک ہے، جو اللہ کے علم کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ کتنے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی کا گزارنے کا نہیں پتہ کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، جن کو قرآن نے اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر کی مثال دی ہے۔ آپ ان کا موازنہ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ بھی سمجھا رہے ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ نہیں پتا، مجھے تو آپ روحانی مریض لگ رہے ہیں اس وقت، کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو ہے امی ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر ہے، یہ ہمارے لیے ان کے فخر ہے۔ فخر اس لیے ہے کہ یہ نشانی تھی کہ تورات کے اندر، بائبل کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو لکھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت اس سے متعلق نازل ہوئی تھی، اور اس نبی سے قرآن کی جو آیت سے جس سے استدلال کر رہے اس کے اندر بھی یہی ہے، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، ٹھیک ہے، پوری آیت پڑھے نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھیں دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، وہ اس تاکہ جو ہے یہ جو منکرین ہیں ان کے اوپر یہ حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ اگر پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کہیں سے آیا ہے نا، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اس کے اوپر یقین رکھ لینا چاہیے، تمہیں مان لینا چاہیے تاکہ ایمان لے آؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مطلب امی ہونا، پڑھنا لکھنا جو ہے نہ آتا ہو،
تو یہ کوئی آپ اس کو بطور عیب پیش کر رہے ہیں، یہ بطور عیب ہے ہی نہیں، پڑھنا لکھنا ضروری ہے ہی نہیں جو ہے نا. ایک انسان پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، اس کے معاملات سارا کچھ صحیح ہے، اور وہ مطلب قرآن پر عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کتنے نابینے ہیں، کتنے نابینے، میں آپ کو نابینوں کی مثال دے رہا ہوں، کتنے نابینے ہیں وہ دیکھنے والے اور پی ایچ ڈی اسکالروں سے اچھے ہیں. کیوں؟ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے تو وہ اچھے ہیں. قرآن نے ان کو جو ہے اچھے کی مثال دی ہے. اور جو اس کے برعکس ہیں، آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں، سارا کچھ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ڈگریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو اولئک کالانعام بل هم اضل کہا گیا. تیسری بات جو ہے، آپ نے کہا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کسی صحابی کو بلاتے ہیں، کبھی کسی کو آیت لکھوا لو. وہ اللہ کے بندے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پس منظر نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس لیے بلواتے تھے جو ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس لیے بلواتے تھے کہ جو جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مختلف روایت ہے، میں یہاں پہ علمی گفتگو کرنا ہی نہیں چاہ رہا آپ کے ساتھ، کیونکہ مجھے بڑا دل دکھا ہے آپ کی گفتگو سن کے، اور اوپر سے آپ نے جو وضاحت کی، آپ کو تو توبہ کرنی چاہیے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مذاق بات نہیں ہے جو ہے نا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے بلواتے تھے صحابہ کو کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت فلاں صورت کے اندر فلاں آیت کے بعد اس کو لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی ترتیب کے لیے جو ہے نا وہ بلواتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ لکھواتے تھے ترتیب کے ساتھ، اور اہتمام کرتے تھے. اور تیسری بات آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، چوتھی بات، بلکہ چوتھی غلطی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ انہوں نے غلط لکھ لیا. وہ اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے نزدیک جو ہے مطلب پڑھے لکھے نہیں تھے تو دوسرے جتنے صحابہ کرام تھے کیا وہ نہیں تھے؟ کیا وہ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھے؟ ایسا موقع آیا ہی نہیں ہے، کہیں پہ بھی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ آپس میں اختلاف ہوا ہو لکھنے کے اوپر جو ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شکایت لگائی کہ اس نے اس طرح لکھا ہے، نہیں اس نے اس طرح لکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. اور آگے چلتے ہیں، پانچویں غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مطلب وہ یہ آیتیں وغیرہ جو ہے وہ لکھواتے تھے اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ گرامر کی غلطیاں پھر آپ نے جو ہے وہ گنوائی ہیں. اور آپ کو کیا پتہ قرآن کریم جو ہے وہ کس طرح نازل ہوا، اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھاتے تھے؟ کیا آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 آیات سارا دن میں پڑھاتے تھے تدبر کے ساتھ. جو ہے میں آپ کو یہ گفٹ کروں گا انشاءاللہ، آپ آئیں یہ تدبر کے اوپر جو ہے نا رول قرآن جو ہے کہ تدبر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس لیے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ آیات جو ہے تدبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. تو آپ مجھے اپنا ایڈریس دیجیے گا، میں آپ کو یہ انشاءاللہ بھجواؤں گا نسخہ جو ہے نا. اور کہ تدبر جو ہے، دیکھیں جب آپ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں گے نا تو یہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ کو، چھوٹی باریک باریک، ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ احادیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کاتب وحی تھے جو ہے جو لکھتے تھے ان کو با کی دندانے بھی ٹھیک کروا رہے ہیں، سین کے بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میم کو اس طرح لکھنا ہے، اور یہ احادیث کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا نام اس طرح لکھنا ہے، رحمان کو اس طرح جو ہے کھینچ کے لکھنا ہے. یہ کتابت کی بھی غلطیاں درست کروا رہے تھے جو ہے. اور یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نہیں لکھتے تھے، دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع اوپر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام خود لکھا تھا، جیسا کہ کئی احادیث کے اندر ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا یہ چیز ہے. اور یہ بات کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن نازل ہی ہے، قرآن کا جو کتابت ہے نا یہ معجزہ ہے. قرآن کی جس طرح خود معجزہ ہے، کتابت بھی اس کی معجزہ ہے، اور یہ توقیفی ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوتا. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو ہے پوچھا گیا ان سے جو ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو اس طرح لکھیں جس طرح کے گرامر کے اصول ہیں اس طرح لکھیں. انہوں نے کہا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا حرام ہے، جس طرح قرآن ہے اس کو اسی طرح لکھنا ہے، اس کے الفاظ میں رد و بدل نہیں کرنا ہے. یہ قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، لوح محفوظ میں جس طرح لکھا ہوا ہے نا یہ ویسا ہی جو ہے یہاں پہ اس کی کتابت ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک قرات کے اندر جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے قرآن نہیں لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار جاتے تھے، احادیث کے اندر ہے کہ بار جا کے رجوع کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے پاس، اور جبرائیل علیہ السلام مختلف قرات لے کے آ کے جو ہے مختلف احرف جو ہے وہ لا کے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف کہ 7 قرات احرف میں جو ہے وہ قرآن نازل ہوا. اب یہ احرف کا مطلب کیا ہے کہ 7 پیٹرن کہہ لیں آپ اس کو. اختلاف احرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی کہ اس میں پیٹرن ہے، اس میں اصول بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر قراتیں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر احکام بھی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ اپنی توبہ کریں، اصلاح کریں. اور جو آپ نے مثال دی کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر
بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، دیکھیں گرامر کی بات آپ نے کی ہے تو آپ کو خود گرامر کا یہ اصول بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ نون جو ہے تاکید ہے وہ خفیف ہے، اور خفیف ہونے کی وجہ سے جو ہے جب ہم یہاں پہ جو ہے اس کو دیکھیں گے قواعد ہیں امام دانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو تنوین کس طرح جو ہے وہ الف کے اندر کنورٹ ہوئی ہے. آپ قرات کا جا کے علم حاصل کریں، تجوید پڑھیں اور اسی طرح گرامر کا بھی پڑھیں. یہ قرآن کی اس کی جو گرامر ہے یہ قرآن کی گرامر ایسے نہیں ہے. 2 مقام پر یہ قرآن میں آیا ہے نون تاکید خفیف جو ہے، ایک اس مقام پر آیا ہے، ایک سورہ یوسف کے اندر آیا وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. باقاعدہ اس کی ساری تشریح موجود ہے، تفسیر موجود ہے. آپ جا کے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن کی گرامر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے یہ جو ترجمہ لکھا ہے نا اردو کے جتنے تراجم ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں. میں آپ کو قرآن کی جو لینگویج ہے وہ عربی زبان سے الگ ہے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کس طرح الگ ہے، یہ بھی میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں. یہی آپ کی جو ہے دیکھیں کتابت کے اور املا کے جو قواعد ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی جو ہے وہ یعنی اپڈیٹ ہو رہی ہے عربی زبان جو ہے، لیکن قرآن کی جو کتابت ہے یہ اپڈیٹ نہیں ہوتی. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل کبھی بھی نہیں ہوا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا قرآن خود لکھوایا گیا. یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، ہمارے کو تو یہ مشہور کر دیا ہے رسم عثمانی. یہ صرف ایک نام دیا گیا ہے، صرف اس لیے نام دیا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے مطلب اس کی کتابت کی کاپیاں کروا کے جو ہے اسے تقسیم کیا تھا. لیکن اسے پہلے کس نے لکھوایا ہے؟ سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں، اپنی موجودگی میں لکھوایا. وہ الگ بات ہے کہ ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف صحابہ کے پاس تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں خود اپنی سرپرستی میں لکھوایا تھا. اور کئی احادیث ہیں جس کے اندر وہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، جتنے بھی دیگر کاتب وحی تھے، ان کو باقاعدہ کہا کہ سین کو اس طرح لکھو، اس کے دندانے بناؤ، با کو اس طرح لکھو، میم کو اس طرح نہ لکھو، ٹھیک ہے. یہ چیزیں بھی موجود ہیں. یہ آپ کو احادیث کی قرآن احادیث کی کتابوں میں نہیں ملیں گی، لیکن یہ آپ کو قرات کی کتابوں میں، تجوید کی کتابوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں قرآن جو نازل ہوا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن جو ہے وہ قریش کی زبان میں نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پہلا نقطہ سمجھنا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب فرمایا قرآن عربیا، کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہ قرآن قریشین نہیں ہے، قرآن عربین ہے، عربی زبان میں نازل کیا. اور عربی زبان صرف وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو وہاں جو قریش کے لوگ بولتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے اندر اب یہ 7 حروف کے اندر بھی کئی قبائل ہیں، ٹھیک ہے، تمیم ہے، ثقیف ہے، یمن ہے، مختلف جو ہے وہ قبائل کے لہجے. آپ کو پتہ ہے کئی صحابہ جو ہے آیتوں کا معنی نہیں سمجھ میں آتا تھا، جس طرح ربنا افتح بیننا و بین قومنا، وہ کہتے ہیں ہم نے بدو کی گفتگو سے سمجھا. اور اسی طرح جو ہے ایک مطلب لہجے جو ہے اللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے. دیکھیں قرآن نے ساری عربی جتنی تھی نا ان کے سارے پیٹرنوں کا نچوڑ جو ہے وہ قرآن کے اندر. اور یہ اللہ کے جس طرح قرآن ہمارے پاس ہے نا، ایسے ہی لوح محفوظ کا جو خود میں تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ نازل کیا. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہیں کہ بس سن لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک قرات، ٹھیک ہے، جا کے پڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے سیکھتے تھے اور لگے رہتے تھے. دیکھیں احادیث میں کہ بار بار جا کے رجوع
رجوع کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ مختلف قرات وغیرہ اور مختلف جو ہے وہ لگا کے پھر لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لکھواتے تھے یہ بھی آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ تدبر سے آپ کو تدبر کے واسطہ ہی نہیں پڑھا نا. تدبر سے آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے سال لگائے تھے، جو ہے 11 سال تقریباً، 11 سال کے قریب جو ہے، اور خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 9 سال کے اندر سورہ بقرہ پڑھی. اور ہمارے یہاں تو آدھے گھنٹے 2.5 گھنٹے کے اندر یہ مارتے ہیں پکڑ کے جو ہے نا تراویحوں کے اندر. دیکھ لیں ہماری تراویح میں، اور ماشاءاللہ جو ترجمہ تفسیر بھی ہمارا پڑھاتے ہیں ایک دن کے اندر ایک پارہ اور ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے نا، ٹھیک ہے. اور تدبر کے ساتھ مدارس میں قرآن پڑھایا ہی نہیں جاتا. اس کا نتیجہ ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ کہ مسائل کیا ہیں. اچھا پھر میں آگے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جو ہے دیکھیں جہاں صحابہ کو قرآن پڑھایا ہے تدبر کے ساتھ. تدبر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دیکھیں اللہ نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ قرآن کے آیات پہ تدبر کریں اس بابرکت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اچھا رسم عثمانی جو ہے اگرچہ یہ مشہور ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسری قراتیں نہیں. کئی ممالک میں اب چلے جائیں دوسرے قانون کی روایت میں قرآن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ جو ہے نا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں گرامر کا تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ. قرآن کی جو زبان ہے، یہ کتابت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی ہے. یہ کسی صحابی کو اختیار نہیں ہے، کسی صحابی نے الف سے ادھر سے ادھر نہیں کیا، الف کہیں پہ زیادہ بھی نہیں کیا. یہی وجہ ہے. دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم جو ہے قرآن کو اس طرح لکھیں جس طرح ہم اپنی زبان میں لکھتے ہیں، عربی لکھتے ہیں، جیسے گرامر کے جو آپ کہہ رہے ہیں قواعد وغیرہ اس طرح لکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا حرام ہے قرآن کو اسی طرح لکھنا جس طرح وہ نازل ہوا ہے. ہماری کتابت اس کے مطابقت ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اس کے مطابق نہیں لکھنا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں لکھوایا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے جب آخری آیت جو ہے، آخری آیت یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب یہ قرآن جو ہے جمع کیا گیا اور لکھا گیا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک آیت تھی جو ہے نا وہ مجھے مل نہیں رہی تھی. یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بھول گئے تھے، نہیں، ہر آیت جو ہے باقاعدہ نیچے لکھا ہوا جو ہے کاپی دیکھ کے جو ہے اسے اتارا گیا کہ اس آیت کو اس نسخے سے اتارا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی سے لکھا. تو وہ ایک آیت انہیں جو ہے وہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں صحابی کے پاس ملی، ومن المؤمنین رجال صدقوا والی آیت جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک قرآن کا ایک آیت بھی جو ہے اس طرح نہیں لکھی گئی. اور آپ جا کے ذرا قرات کی کتابیں پڑھیں، علماء کا پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے کہ ایک شعر واحد یعنی ایک بال کے برابر بھی جو ہے نا صحابہ کو اختیار نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی طرف سے یہ واو یہاں پہ دیکھیں جمع کا صیغہ آ رہا ہے تو اس کے بعد واو کے بعد الف آنا چاہیے، یہاں پہ لکھ لیا، یہاں پہ کئی جگہوں پہ چھوڑ دیا. یہ سارا انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا جو ہے نا، ٹھیک ہے. یہ قرآن کا جو یہ رسم ہے، کتابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھوایا ہے اور صحابہ نے لکھا ہے. کبھی آپ نے کیا کسی نے سنا ہے کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہو کہ یہ جو ہے رسم اس طرح نہیں تو اس طرح لکھنا چاہیے تھا؟ کبھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آنا. کبھی کسی نے کسی شکایت لگائی کہ فلاں صحابی نے آپ کی یہ آیت غلط لکھ لی ہے، یہ اس طرح ہوا ہے یا اس طرح ہوا ہے؟ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا ڈٹائی چھوڑیں، ٹھیک ہے، ضد چھوڑیں. یا ہم سب کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہاں پر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو ہے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے دیکھیں. کوئی نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. روحانی اثر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. روحانی بیماری اور ہوتی کیا ہے کہ ایک ایسی بات آپ نے کر دی ہے، کوئی عام دنیا دار بھی یہ بات نہیں کرتا جس طرح آپ نے کیا. اور جو لہجہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ لب و لہجہ کبھی بھی نہیں استعمال کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دیکھیں جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مثال انسان کے ساتھ نہیں دے سکتے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شورى میں لیس کمثلہ شیء کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ کی مثال ہم نہیں دے سکتے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اگر دیکھیں کوئی لوگوں کو کچھ سمجھا بھی رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتا رہے ہیں، جو بھی بتا رہے ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو وصف ہے امی، وہ تو لقب ہے ان کا، وہ تو یعنی ایک فخر کی نشانی ہے کہ یہ کہ نبوت کی دلیل ہے وہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. تو آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے اور وہ جو ہے نا مطلب
پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ کیا کیسے مطلب آپ لینگویج استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ بائبل اور تورات کے اندر یہ رسول وسلم کا وصف نازل ہوا ہے اور اس نشانی کی وجہ سے جو ہے کئی جو ہے وہ ایمان لائیں. اور یہ رسول وسلم کے یہ خاص نشانی تھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی, اور پھر ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب ڈائریکٹ وہی تھی ان کے ساتھ جو ہے نا. ٹھیک ہے, یہ ساری غلطیاں آپ کی ہیں, اس لیے جو ہے ہٹ درمی کو چھوڑیں اور اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے, یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور میں نے آپ کو یہ دعوت بھی دی ہے, انشاءاللہ مجھے ایڈریس بھیجیے گا, میں آپ کو یہ رول قرآن جو ہے بھجوا دوں گا. اس کو پڑھیے گا, تدبر کیا ہے, کیوں تدبر جو ہے صحابہ نے اپنی ساری زندگی قرآن کو حفظ کرنے کے بجائے تدبر کے اوپر کیوں لگائی, کیوں تدبر کے اوپر محنت کی, کیوں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن حفظ نہیں کیا, عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن حفظ نہیں کیا, کیوں خلیفہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے جب پتہ لگا کہ عراق میں جو ہے 600 کے پتہ نہیں 700 لوگوں نے قرآن حفظ کر لیا تو ان کو وظیفے نہیں دیے, کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا, تدبر کے ساتھ نہیں پڑھا. تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تب قرآن جو ہے ہمارے اوپر اثر کرے گا, قرآن سے شفا بھی ملے گی, اور روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ جو شفاعت ہے اور جو تاج بنانے کا جو ہے وہ سارا اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے دلائل موجود ہیں جو, اور جو قرآن کو نہیں پڑھتے تدبر کے ساتھ جو ہے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منافقی امتی قراء ہوا, کہ میری امت کے جو ہے زیادہ تر منافقین جو ہے وہ قراء حضرات ہوں گے جو ہے نا. ٹھیک ہے, اور کئی حدیثوں میں کہ قرآن جو حلق سے نیچے نہیں اترتا. بہرحال, اور قرآن کو پڑھیں گے, بڑی ادائیگی اچھی کریں گے, لیکن جو ہے کوئی لفظ نہیں چھوڑیں گے, تو لیکن ادائیگی کے اندر لیکن جو ہے عمل کے اندر وہ بالکل بھی کوئی نہیں ہوں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے دیکھیں تجوید اور قرات کو بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ تدبر اس کا ہدف ہے, ترجمہ تفسیر بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں تدبر کی طرف لے کے آنے والا ہے. تو منزل ہماری تدبر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. تو تدبر کا جو ہے وہ منزل ہے, یہ ہمارا یہ ہے قرآن کو پڑھنے سے ہمیں تدبر ملنا چاہیے, اور جس کو تدبر حاصل ہو گیا, تدبر مل گیا, ٹھیک ہے, تو وہ کہاں ہے. اس لیے جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات پڑھاتے تھے نا, وہ تدبر کا حق ادا کرتے تھے. آج ہمارے مدارس کی طرح نہیں کہ جو ہے جلدی جلدی قرآن کا ترجمہ پڑھا دیا اور اس کے اندر کے مسائل احکام نہیں پتہ, آیتوں کا نہیں پتہ, کچھ بھی نہیں پتہ ان کو جو ہے نا. ٹھیک ہے, یہ قرآن کا تدبر جو ہے آج ہم دیگر علوم کی طرف زیادہ نکل آئے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھنے کے لیے اتنے علوم چاہیے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن کا جو ہے اصل جو علم ہے اس کو ہم جو ہے پس پش ڈال دیے جو ہے. تو بات لمبی ہو گئی ہے. بہرحال میں نے یہ آپ کو بھی سمجھایا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمی پھیل رہی ہے کہ بھائی پتہ نہیں قرآن جو ہے اس کی حفاظت نہیں ہوئی, نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے, اور تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اس میں کوئی الف زیادہ نہیں کر سکتا, نہ کوئی اس میں سے الف کم کر سکتا ہے, کوئی ایک زبر زیر آگے پیچھے نہیں کر سکتا جو ہے نا, کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس کے ذمہ لی ہے. کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن جو ہے دیکھیں گے مختلف قبائل کی زبانیں تھیں, ٹھیک ہے, لہجے تھے عربی کے, اور ان عربی لہجوں کا نچوڑ جمع ہو کے جو ہے قرآن کی لینگویج اللہ تعالیٰ نے خود مرتب کی ہے, اور اس کا جو ہے کتابت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی مرتب کی ہے. اور وہی کتابت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے, انہوں نے بتایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ صحابہ کو بتا کے لکھوائی ہے. اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کاتب وحی کو سلیکٹ کرتے تھے, آپ جا کے پڑھیں تو صحیح, کاتب وحی کو سلیکٹ کرنے کے لیے رسول جو وحی لکھتے تھے ہر صحابی کی نہیں, مخصوص تھی, تقریباً 26 کے قریب تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کاتب وحی تھے جو ہے, تو ان کی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ تھا. تو بات بڑی لمبی ہو جانی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا نہ آپ کے ساتھ کسی کی ضد ہے, نہ آپ کی جو ہے, لیکن اس چیز کو آپ جو ہے اپنی غلطی مانیں اور اصلاح کریں جو ہے نا. جیسا آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں میرا تو مقصد صحیح تھا, میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا ظاہراً, ٹھیک ہے, ظاہری دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, آپ کی جو الفاظ ہیں آپ اپنی گفتگو خود سنیں تو آپ کو پتہ لگے, خود سچے دل کے ساتھ سنیں کہ آپ غلطی پر ہیں. اور جو غلطیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ 5 سے 6 غلطیاں جو ہے یہ آپ کی صریح غلطیاں ہیں, ان سے رجوع کریں جو ہے نا. اور اگر رجوع نہیں کرتے, ڈٹائی کے اوپر ہیں, تو یہ آپ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی آپ کو کچھ کہے نہ کہے, دیکھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کی آپ کے اوپر پکڑ ہوگی جو ہے نا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں آپ اس کو نارمل لے لیں, لائٹلی لے لیں, کہ کچھ لوگوں کو ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, دیکھیں, اس میں رجوع کرنا ضروری ہے, اور یہ قرآن کے ساتھ معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے, تو اپنی اصلاح ضرور کیجیے گا جو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے, اور ہمیں قرآن کے سب بارے میں وہی موقف رکھنا دے کہ ہم دیکھیں قرآن کا ایسا ادب کریں, قرآن آ جائے کہ اس کے آگے پھر ہم اپنی کوئی بات نہ کریں جو ہے نا. آپ قرآن کو اتنا لائٹلی لے لیا, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا لائٹلی لے لیا کہ آپ جو ہے جاپانیوں کے ساتھ اس کی مثال دینا شروع کر دی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے
مطلب یہ اس طرح نہیں ہے. یہ دیکھیں ادب ہے, ٹھیک ہے, ادب سب سے پہلی چیز ہے. اس کو ادب کو جو ہے لازم پکڑیں, ٹھیک ہے, اور اس ادب جو ہے یہ سب سے بڑا لازم ہے. ہم دیکھیں آپس میں چلو ایک دوسرے کا نہ کریں, دیکھیں, لیکن قرآن حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے اس کی ہمیں بالکل بھی ذرا سی بھی اجازت نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں ذرا سی بھی جو ہے نرمی نہیں کر سکتے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری اصلاح فرمائے. آپ ہمارے بھائی ہیں, میری کوئی بات غلط لگی ہو تو اس کو برا نہ منائیے گا, لیکن سچے دل سے اس کو سوچیے گا اور توبہ کریے گا اس کے اوپر انشاءاللہ. اور آپ جو ہے انشاءاللہ رجوع کریں گے, اس میں آپ کا خط چھوٹا نہیں ہوگا, اس میں آپ کا مقام بڑھے گا. کہیں آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے نا, کیونکہ یہ جو گفتگو کی ہے یہ ساری مجھے لگا روحانی مریض کی طرح عالم دین ہو کے, یعنی یہ روحانی اثر کی, شیطان کے اثر میں آپ نے یہ گفتگو کی ہے ساری, یہ خیال سے شیطان نے جو انداز آپ نے اختیار کیا. تو اسی وجہ سے اب توبہ سے بھی شیطان آپ کو روکے گا کہ شیطان آپ کو کہے گا نہیں توبہ کی تو لوگ آپ کیا کہیں گے, لوگوں کو چھوڑیں لوگ کیا کہتے ہیں. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کریں اور اب جو ہے سچے دل سے جو ہے یہ ساری چیزوں سے توبہ کریں کہ میں نے یہ سب غلط کہا تھا. قرآن میں کسی قسم کی نہ مسٹیک ہے نہ کچھ ہے. اللہ نصفام جو لکھا ہوا ہے یہ نون تاکید خفیف ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے باقاعدہ سارے جا کے امام دانی رحمہ اللہ اور دیگر جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے اس کی باقاعدہ ساری موجود ہے, گرامر کے سارے اصول وغیرہ سب بتائیں. لیکن آپ نے گرامر کے اصول تو پڑھ لیے لیکن یہ نہیں پڑھا کہ قرآن کی لینگویج جو ہے یہ اس کی زبان جو ہے یہ الگ ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کو کسی کے اوپر نہ قیاس کیا جا سکتا ہے نہ ہم اس کو جو ہے بدل سکتے ہیں. یہ اپنی زبان ہے, یہ اپنی کتابت ہے, رسم ہے, اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے ہم اس کی توجیہ بیان نہیں کر سکتے اور یہ الگ ہے اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. باقی جتنی عربی زبان ہے دیکھیں بدل رہی ہے. آج ہمارے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, آج کئی مستعمل ہی نہیں ہے عربی زبان میں اور کئیوں کے معنی تبدیل ہو چکے ہیں. یہ میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے نا, اسی کے اندر میں نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ قرآن کا وہ الفاظ کا ترجمہ لکھوں جو قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, جو ہے یعنی وہ لفظ اس رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس معنی میں استعمال ہوتا تھا اس معنی کے اندر ہی ہم لکھیں. اور اس کو میں نے کیسے پتہ کیا کہ مجھے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتا تھا, وہ قرآن نے ہمیں بتایا, حدیث نے ہمیں بتایا جو ہے نا, ٹھیک ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے, یعنی آپ قرآن سے ہی اس کی تفصیل لکھیں. یہ نہیں ہے سارے ایک ہی لفظ لے لیں. اب ہم نے کیا کیا وہ ترجمے کے اندر ہر لفظ کا ایک الگ الگ ترجمہ کیا ہوا ہر مقام کے اوپر, ٹھیک ہے. ہم نے رول قرآن میں اس طرح نہیں کیا, رول قرآن میں ہر لفظ کا ایک ہی ترجمہ, اور وہ ایک ترجمہ ہم نے کیسے سلیکٹ کیا, قرآن سے اور حدیث سے جو ہے دیکھا کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دور میں وہ جو زبان استعمال ہوتی تھی عربی کی, اس زبان کے اندر اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, وہ معنی پھر ہم نے اردو میں کنورٹ کیا. آگے پھر جو مرادی ترجمے ہیں, مختلف اقوال ہیں, مختلف تفاسیر ہیں, وہ سب ہم نے بریکٹوں میں لکھ دی. لیکن لفظ کا جو اصل ترجمہ جو بنتا ہے وہ ہم نے وہی لکھا ہے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا جو ہے نا, ٹھیک ہے. یہ تدبر ہے, اور تدبر ہمیں پتہ ہے کہ آیت دو آیت کے اندر ہمیں 2-3 دن لگ جاتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 آیت پڑھاتے تھے جو نا, عبور تھا, اسکالر تھے وہ. یہ نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہ مطلب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گھبرائے ہوئے فلاں صحابی کو بلا لیا کہ بھائی ادھر اس کو لکھو, اس کو بلاؤ, لا کے لکھو. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے سارے احکام سارے مسائل بتاتے تھے اور باقاعدہ وہ عمل کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آگے چلتے تھے. تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. مدارس کے اندر ہمیں قرآن اسی طرح پڑھانا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے, وہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے. اور قرآن کو جو ہے سب پہ, تمام کتابوں پر, تمام جتنے دیگر علوم ہیں فقہ کے دوسرے سب پر مقدم رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.